اس کے بعد آخر میں ہم محمد مقصود کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ الوداع کیسے کہوں کہنا کسے منظور ہے، الوداع کیسے کہوں کہنا کسے منظور ہے، پھر بھی کہنا ہی پڑے گا دل یہاں مجبور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ، محسن اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، رفقائے بز اور میرے عزیز ساتھیوں، آج اس وقت میری جو کیفیت ہے وہ ناقابل بیاں ہے، الفاظ بھی ساتھ دینے سے قاصر، عقل بھی محو حیرت ہے، زبان گنگ اور آنکھیں اشکبار ہیں، اعضاء میں جمود طاری ہے اور دل میں ایک چبھن سی ہو رہی ہے کہ آج وہ طالب علم اپنے محسن اساتذہ سے اور اس ادارے سے جدا ہو رہا ہے جہاں اس نے اپنی زندگی کے قیمتی ایام گزارے ہیں۔ آج وہ ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جو موقع جشن و مسرت بھی ہے اور مقام حسرت و باعث تکلیف بھی۔ مسرت اس لیے کہ اسے اس عظیم درسگاہ اور یہاں کے محسن اساتذہ سے نسبت تلمس کی سعادت حاصل ہے، اور باعث تکلیف اس لیے کہ چند لمحوں کے بعد انہیں الوداع کہنا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ کیسے یہاں گزارے ہوئے اپنے 6-7 سال کے طویل عرصے کو چند ساعتوں میں بیان کرے، جو نہ سمندر کو کوزے میں بھرنے کے ہنر سے واقف، نہ جوامع الکلم سے آشنا۔ سامعین با تمکین، میں یہاں سے تقریباً 40-45 کلومیٹر دور قصبہ سلون کے ایک گاؤں بسنت گنج کا رہنے والا ہوں۔ میرا تعلق کسی علمی گھرانے سے نہیں تھا، اس لیے بچپن میں چند پارہ ناظرے کے بعد میرا داخلہ گاؤں کے قریب پرائمری اسکول میں کرا دیا گیا، اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ میں نے سلون کے ہندی میڈیم اسکول سے انٹر کی ڈگری حاصل کی۔ میرا مدرسے میں آنے کا سبب تبلیغی جماعت بنی۔ انٹر کے فوراً بعد میرے والد ماجد نے مجھے 40 دن کی جماعت میں بھیج دیا، جہاں میری جماعت کا قیام لیت پور کے مرکز میں ہوا، جس میں کاشف العلوم نام سے ایک مدرسہ بھی قائم تھا، جس کی آب و ہوا اور ماحول و فضا نے مجھے متاثر کر دیا، اور وہاں رہنے والے طلباء کے شب و روز اور ان کی تربیت نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا، اور میرے دل میں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کی چاہت پیدا کر دی۔ پھر کیا، جماعت سے گھر واپس آتے ہی اہل خانہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، مگر یہ کیا ہوا، بجائے یہ کہ میری آرزوئیں پوری ہوتی، میرے ارمان مکمل ہوتے، سب پر پانی پھر گیا، کیونکہ کوئی بھی میرے فیصلے سے راضی نہ تھا، اور سب کا جواب یہی تھا کہ مدرسے کی پڑھائی تو بچپن سے کی جاتی ہے، اب تم انٹر کرنے کے بعد پڑھو گے تو کب تک پڑھو گے۔ شاید ان کا یہ کہنا بھی اپنی جگہ درست رہا ہو۔ پھر میں نے قرب و جوار کے کئی علماء سے ملاقات کی، لیکن کسی نے بھی میرے حق میں فیصلہ نہ کیا، اور مختلف جوابات دیے، جس سے میری مایوسی میں اضافہ ہی ہوا۔ کسی نے کہا جب گھر والے راضی نہیں تو انہی کی بات مان لو، تو کسی نے کہا تمہارا یہ جذبہ ٹھیک مگر وقتی ہے، جو چند سال کے بعد سرد پڑ جائے گا، پھر نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے، بہتر یہی ہے کہ اسکول کی پڑھائی کر لو یا کام سیکھ کر گھر والوں کا ہاتھ بٹاؤ۔ ان اپنوں کے جوابات کے تیروں نے میرے سینے کو تو چھلنی کر دیا، مگر میرے عزائم کو سرد کرنے سے قاصر رہے۔ اللہ جانے وہ کیفیت اور ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ بس مدرسے کی دھن سوار ہو گئی تھی۔ کبھی خیال آتا کہ بغیر بتائے کسی مدرسے کا رخ کروں اور عالم بننے کے بعد ہی واپس لوٹوں۔ چنانچہ ایک رات کے کسی پہر اٹھ کر چند رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ کے حضور آہوزاری کی اور اپنا دکھڑا سنایا۔ خدا گواہ ہے، وہ الفاظ آج بھی مجھے ہو بہو یاد ہیں جو میں نے دعا میں کہے تھے کہ اے میرے پیارے اللہ، اگر تو مجھ سے واقعی محبت کرتا ہے تو مجھے کسی مدرسے میں پہنچا دے۔ شاید یہی میری دعا کی قبولیت کا وقت تھا اور میری آزمائش کی ختم ہونے کی گھڑی۔ صبح ہوتی ہی پھر سے میری ملاقات انہی عالم صاحب سے ہوئی جنہوں نے چند روز پہلے مجھے کام سیکھنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اس وقت ان کا مشورہ بدل چکا تھا۔ بلا کر کہا مدرسے میں پڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے ماموں مولانا عبدالعظیم صاحب میدان پور میں پڑھاتے ہیں، ان سے بات کرو۔ میں بہت خوش ہوا، گھر آ کر ماموں سے فون پر بات کی۔ ماموں نے کہا اب تو بہت تاخیر ہو چکی ہے، داخلہ بند ہوئے 1 ماہ گزر چکا ہے، مگر تم یہاں آؤ، کوشش کرتے ہیں۔ میری والدہ ماجدہ جو شروع سے میرا ساتھ دے رہی تھی، اس وقت ان کے پاس 1500 یا 1600 روپے جمع پونجی تھی جو مجھے عنایت کیے اور بھاری دل سے الوداع کہا۔ پھر ماموں کی 3 دن کی جد و جہد اور تگ و دو کے بعد محتمم صاحب نے داخلہ منظور کیا، لیکن تاخیر کی وجہ سے ہاسٹل میں سیٹ نہ مل سکی، اس لیے شہر سے آتا جاتا تھا۔ ابھی اردو سے شد بدھ نہ تھی، اس لیے سبق سمجھنے میں دشواری ہوتی، جس کو ماموں خوش دلی سے خارجی اوقات میں سمجھانے کی کوشش کرتے۔ کبھی ثانی حسنی لائبریری میں جو اڈے پر واقع ہے، اور عشاء کے بعد اسٹیشن والی مسجد میں۔ اس طرح میں نے ماموں کی نگرانی میں خصوصی کا سفر طے کیا۔
آئندہ سال الحمدللہ مجھے ہاسٹل میں جگہ مل گئی۔ پھر میں آگے کا سفر مولا انظر صاحب اور مولا عبدالسمیع صاحب کی نگرانی میں طے کرنے لگا۔ مولا انظر صاحب ہر پریشانی اور بے چینی میں میرے لیے تسکین کا سامان بنے اور ہر مایوس کن لمحے میں مجھے کی گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، او طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے کا درس دیتے رہے۔ اور کئی بار سبق سمجھ میں نہ آنے اور دل نہ لگنے کی وجہ سے میں نے مدرسہ چھوڑنے کا مکمل فیصلہ کر لیا تھا۔ میں بغیر مبالغہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایسے وقت میں مولانا عبدالسمیع صاحب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی اور ماشٹر فیض صاحب نے میرے پیچھے دگ و دو نہ کی ہوتی تو میں مدرسہ چھوڑ کر نہ جانے کب چلا گیا ہوتا۔ اللہ تعالی حضرات کی قربانیوں کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میری سب سے بڑی سعادت اور خوش بختی میری زندگی کے کچھ ایسے ایام ہیں جو میرے لیے باعث فخر و مسرت ہیں، جنہیں میں یاد کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ حقیقت نہیں، یہ خواب تھا۔ دراصل یہ وہ ایام ہیں جو اللہ کے حکم سے میں نے لاک ڈاؤن میں حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے ہیں، اور بیک وقت مجھے حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم اور مولانا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ یہی میرے وہ ماضی کے ایام اور یاد رفتگاہ ہیں جنہیں میں یاد کرتا ہوں تو دل بارگاہ اعزی میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور آنکھیں مارے خوشی کے رونے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اور بے ساختہ زبان پر یہ الفاظ آنے لگتے ہیں کہ کاش وہ ایام واپس آ جائیں۔ میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بیدار ہونے کے انتظار میں آپ کے سرہانے بیٹھ کر آپ کا روشن چہرہ تکتا رہوں، پھر آپ سے باتیں کروں، مگر صبر اے دل، کب یہ ملاقات اس دار فانی میں ممکن نہیں۔ میرے لیے سخت آزمائش اور کشمکش کا دور۔ میں اس سعادت کے ملنے کے بعد بہت خوش اور نازاں تھا کہ اچانک میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا اور میرے عزائم کو سرد کر ڈالا۔ مجھے اپنے مقصد کو پسے پشت ڈال کر مدرسہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ظالم وہی لاک ڈاؤن تھا جس نے ہزاروں زندگیوں کو برباد کیا اور نہ جانے کتنوں کو بے راہ کیا۔ لاک ڈاؤن میں آن لائن پڑھائی شروع ہوئے 4 ماہ گزر رہے تھے، مگر اب تک سبق بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 40 منٹ کا گھنٹہ، مگر پڑھائی صرف 12 یا 15 منٹ ہی ہو پاتی، وہ بھی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ گاؤں میں نیٹ ورک ویسے بھی نہیں رہتا اور کبھی آتا بھی تو راری رو کر کے ڈسکنیکٹ ہو جاتا۔ میں پریشان تھا کہ کروں تو کیا کروں۔ اس وقت شیطان بھی موقع پا کر اپنا ہر حربہ مجھ پر آزما رہا تھا کہ ایسے عالم بننے سے کیا فائدہ جسے کچھ آتا جاتا ہی نہ ہو۔ بالآخر میں اس کے جال میں پھنس ہی گیا اور غصے میں آ کر ایک دن موبائل توڑ دیا۔ وہیں سے میری پڑھائی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر میں تاریکیوں کے دلدل میں پھنستا ہی چلا گیا کہ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس دلدل سے نکالا اور میرے دوبارہ مدرسے میں آنے کا سبب بن گیا۔ اگر میں اس شخصیت کا نام نہ لوں تو شاید میری یہ آپ بیتی نامکمل رہے۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے مشفق و مربی استاذ محترم مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم ہیں کہ اگر انہوں نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر نصیر آباد میں حضرت مولانا بلال صاحب سے نہ ملوایا ہوتا تو شاید میں اس دلدل سے کبھی نہ نکلتا۔ ہوا یوں کہ پورا سال ضائع ہو چکا تھا کہ رمضان شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے قصبہ نصیر آباد مولانا فخری صاحب کی مسجد میں دستار بندی کا پروگرام تھا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا بلال صاحب مدعو تھے اور ساتھ میں مولانا حسن صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ میں ان دنوں انہی مسجد میں جماعت میں تھا۔ اچانک ان دونوں حضرات کو دیکھ کر میں گھبرا گیا اور ادھر ادھر چھپنے لگا۔ حضرت مولانا بلال صاحب نے مجھے دیکھ لیا تو پہچان جائیں گے اور مجھے ڈانٹیں گے، مدرسہ چھوڑنے کا سبب پوچھیں گے تو کیا کہوں گا۔ خیر مولانا کا بیان شروع ہوا۔ میں چھپ کر سب سے پیچھے بیٹھ گیا کہ حضرت مولانا کی نظر سے بچ جاؤں۔ بیان ختم ہوتے ہی لوگ مصافحہ کرنے لگے۔ میں نظر بچا کر سائیڈ میں وضو خانے پر آ گیا کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، مقصود یہاں چھپ کر کیا کر رہے ہو؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو مولانا حسن صاحب کھڑے تھے، جن کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی، اس لیے فوراً میرے پیچھے آئے۔ پھر ہوا وہی جس کا مجھے ڈر تھا۔ مولانا حسن صاحب نے مجھ سے پڑھائی چھوڑنے کا سبب پوچھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتا میرا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو مولانا کے پاس۔ میں مولانا کرتا رہا مگر میری ایک بھی نہ سنی اور حضرت مولانا بلال صاحب کے پاس لا کھڑا کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ حضرت مولانا نے وجہ پوچھی مگر میں کچھ نہ کہہ سکا اور آپ دیدہ ہو گیا۔ حضرت مولانا یہ دیکھ کر مجھے ڈانٹنے کے بجائے سینے سے لگا لیا اور تھپکی دے کر کہا تکیہ کر ملو۔ پھر میں تکیہ کر حضرت مولانا سے ملا، معافی تلافی کی اور 1 سال ضائع ہونے کے بعد اللہ کی توفیق سے دوبارہ داخلہ ہو گیا۔ حضرت مولانا مجھ پر خصوصی توجہ فرماتے رہے اور میری رہنمائی کے لیے مولانا عبدالسمیع صاحب کو مقرر کر دیا۔ مولانا عبدالسمیع صاحب نے حضرت مولانا کے اس حکم کا کما حق خیال رکھا۔
مولانا حسن صاحب کا یہ عظیم احسان مجھے زندگی بھر یاد رہے گا۔ حضرت مولانا کی خصوصی توجہ اور شفقت مجھے آج تک اسی طرح ملتی رہی جیسے ایک بیٹے کو اپنے باپ کی شفقت ملتی ہے، اور یہاں تک کہ آج جدائی کا وقت آ گیا، مگر حضرت آپ کے اس بیٹے کو آپ سے جدائی کا غم نہیں ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ آپ کی یہ شفقت و محبت کا سلسلہ انشاءاللہ میرے ساتھ زندگی بھر قائم رہے گا۔ اسی طرح مولانا عبدالسبحان صاحب کی مثالی شخصیت، آپ کا درس، آپ کی فصاحت و بلاغت اور طلبہ سے محبت اور درد بری نصیحتیں بھلائے نہ بھولیں گی۔ مفتی صاحب، آپ کے پابندی اور اصولوں بھری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں اپنے تمام اساتذہ کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری صحیح تعلیم و تربیت اور صلاحیتوں کو نکھارنے کی بھرپور کوشش کی، علم کی روشنی سے ہمارے دل و دماغ کو روشن کیا اور زندگی کے نشے و فراز سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے اور آپ کی محنتوں کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور یہ ادارہ جہاں ہم نے علم کی روشنی حاصل کی، زندگی کے حقیقی مقصد کو پہچانا، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آپ سے یہ جدائی کا لمحہ بھی بے حد تکلیف دہ ہے، مگر دستور زندگی یہی ہے، وہ آپ کے ساتھ گزارے ہوئے خوشگوار لمحات، ہنسی خوشی کے پل آپ کے خلوص اور محبت کی یاد دلاتے رہیں گے۔ الوداع کیسے کہوں، کہنا کسے منظور ہے، پھر بھی کہنا ہی پڑے گا، دل یہاں مجبور ہے۔ میں اپنے والدین اور اہل خانہ کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ کی دعائیں اور قربانیاں ہر قدم پر میرے ساتھ رہیں۔ آخر میں چلتے چلتے تمام اساتذہ اور ساتھیوں سے، اپنے جانے والے ساتھیوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے معافی کا خواستگار ہوں۔ کتنا عرصہ میرا آپ کے ساتھ رہا، انسان ہونے کے ناطے ہم سے ہکاروں سے یقیناً غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں، جانے انجانے میں بد زبانی اور بد اخلاقی سے آپ کو ٹھیس پہنچائی، ہم دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہماری اس کش فہمی کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو خدمت دین کے لیے قبول فرمائے۔ میں دل تھام کر اس شعر کے ساتھ آپ حضرات کو الوداع کہتا ہوں۔ سیر کی خوب پھرے، پھول چنے، آباد رہے باغ با، ہم تو چلے گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔